یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ وہ ان کے گرویدہ ہو کر رہ گئے تھے، ان کے عشق میں مبتلا ہو گئے تھے، اور معاملہ یہ رہتا تھا کہ ہر وقت یعنی مکان کے باہر بھی یا مکان کے اندر بھی ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے. یعنی آپ کو اپنے ساتھ کھلاتے پلاتے تھے، آپ کو اپنے بستر پر سلاتے تھے، بستر ان کے لیے بچھاتے تھے. ایک لمحہ بھی کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے تھے. ابو طالب کا بیان ہے کہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی وقت بھی کوئی جھوٹ بولے ہوں، یا کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو، یا کبھی کسی کو کوئی ایذا پہنچائی ہو، یا کوئی بیہودہ لڑکوں کی طرح کام کیے ہوں، یا کسی قسم کے کھیلنے کودنے میں آپ خلاف تہذیب رہے ہوں. آپ ہمیشہ بہت ہی نپے تلے رہا کرتے تھے، ہمیشہ انتہائی خوش اخلاق، نیک اتوار، نرم گفتار، بلند کردار اور اعلیٰ درجے کے پارسا اور پرہیزگار رہے. جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 12 برس کی ہوئی تو اس وقت ابو طالب نے تجارت کی غرض سے ملک کے شام کا سفر کیا. ابو طالب کو چونکہ ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے آپ سے عرض کیا کہ بہت ہی والہانہ محبت تھی، یوں کہیے کہ عشق تھا، اس لیے وہ آپ کو کبھی بھی یعنی اکیلا نہیں چھوڑتے تھے، اس لیے سفر میں اپنے ساتھ ہی آپ کو لے کے چل گئے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت سے قبل 3 بار تجارتی سفر فرمایا. 2 مرتبہ ملک شام گئے اور 1 بار یمن تشریف لے گئے. اسلام سے پہلے عربوں میں لڑائیوں کا ناظرین ایک طویل سلسلہ جاری تھا. انہی لڑائیوں میں سے ایک مشہور لڑائی جنگ فجار کے نام سے مشہور ہے. عرب کے لوگ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب ان 4 مہینوں کا بے حد احترام کرتے تھے اور ان مہینوں میں لڑائی کرنے کو گناہ سمجھتے تھے. یہاں تک کہ عام طور پر ان مہینوں میں لوگ تلواروں کو نیام میں رکھ دیتے اور نیزوں پر یعنی برچھیاں جو تھی وہ اتار لیا کرتے تھے. مگر اس کے باوجود کبھی کبھی کچھ ایسے ہنگامی حالات ہو جاتے تھے، یعنی درپیش ہو جاتے تھے کہ مجبوراً ان مہینوں میں بھی لڑائیاں کرنا پڑتی تھیں. تو ان لڑائیوں کو اہل عرب حروب فجار یعنی گناہ کی لڑائیاں کہتے تھے. سب سے آخری جنگ ناظرین فجار جو قریش اور قیس کے قبیلوں کے درمیان ہوئی، اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 20 برس کی تھی. چونکہ قریش اس جنگ میں حق پر تھے، اس لیے ابو طالب وغیرہ اپنے چچاؤں کے ساتھ آپ نے بھی اس جنگ میں شرکت فرمائی. مگر کسی پر آپ نے ہتھیار نہیں اٹھایا، یعنی کسی پر تلوار نہیں چلائی. صرف اتنا ہی تھا کہ اپنے چچاؤں کو آپ تیر اٹھا کر دیا کرتے تھے. اس لڑائی میں پہلے قیس پھر قریش غالب آئے اور آخرکار صلح پر اس لڑائی کا خاتمہ ہو گیا. روز روز کی لڑائیوں سے ناظرین عرب کے سینکڑوں گھرانے مکمل طور پہ برباد ہو کر رہ گئے تھے. ہر طرف بد امنی اور آئے دن کی لوٹ مار سے ملک کا امن و امان مکمل طور پہ غارت ہو چکا تھا. کوئی شخص اپنی جان و مال کو اس وقت محفوظ نہیں سمجھتا تھا. نہ دن کو چین تھا، نہ رات کو آرام تھا. اس وحشتناک صورتحال سے تنگ آ کر کچھ صلح پسند لوگوں نے جنگ فجار کے خاتمے کے بعد ایک اصلاحی تحریک شروع کی. چنانچہ بنو ہاشم، بنو زہرہ، بنو اسد وغیرہ یعنی ان تمام قبائل نے قریش کے بڑے بڑے سرداران عبداللہ بن جدعان کے مکان پر جمع ہوئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے یہ تجویز پیش کی کہ موجودہ حالات کو سدھارنے کے لیے کوئی معاہدہ کر لینا چاہیے. چنانچہ خاندان قریش کے سرداروں نے بقائے باہم کے اصولوں پر یعنی جیو اور جینے دو کے جو اصول ہیں اس پر قائم رہتے ہوئے ایک معاہدہ کیا اور حلف اٹھا کر عہد کیا کہ ہم لوگ سب سے پہلے ملک سے بد امنی دور کر دیں گے. نمبر 2 مسافروں کی حفاظت کریں گے. نمبر 3 غریبوں کی امداد کرتے رہیں گے. اور نمبر 4 مظلوموں کی حمایت کرتے رہیں گے. اور نمبر 5 کسی ظالم یا غاصب کو مکے میں نہیں رہنے دیں گے. اس معاہدے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شریک ہوئے اور آپ کو یہ معاہدہ اس قدر عزیز تھا ناظرین، اس قدر عزیز تھا کہ اعلان نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اس معاہدے سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر اس معاہدے کے بدلے کوئی مجھے سرخ رنگ کے اونٹ بھی دیتا تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ آج اسلام میں بھی اگر کوئی مظلوم یا آل حلف الفضول کہہ کر مجھے مدد کے لیے پکارے تو میں اس کی مدد کے لیے تیار ہوں. اس تاریخی معاہدے کو ناظرین حلف الفضول اس لیے کہتے ہیں کہ قریش کے اس معاہدے سے بہت پہلے مکے میں قبیلہ جرہم کے سرداروں کے درمیان بھی بالکل ایسا ہی ایک معاہدہ ہوا تھا. اور چونکہ قبیلہ جرہم کے وہ لوگ جو اس معاہدے کے محرک تھے ان سب لوگوں کا نام فضل تھا، یعنی فضل بن حارث، فضل بن وداع اور فضل بن فضالہ، اس لیے اس معاہدے کا نام حلف الفضول رکھ دیا گیا، یعنی ان چند آدمیوں کا معاہدہ جن کے نام فضل تھے.
اب ناظرین قصہ یہ ہے کہ ظاہر ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں اپنی نوجوانی سے جیسے ہی 25 برس کی عمر میں پہنچتے ہیں تو پھر آپ کی زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے. وہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. چنانچہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف تقریباً 25 سال ہوئی تو آپ کی امانت و صداقت کا چرچا دور دور تک پہنچ چکا تھا. یعنی ہر طرف سے ایک ہی صدا آتی تھی کہ اگر اس معاشرے کے اندر کوئی صادق ہے، کوئی امین ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مکے کی ایک بہت ہی مالدار عورت تھیں. ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کو ضرورت تھی کہ کوئی امانتدار آدمی مل جائے تو ان کے ساتھ وہ اپنی تجارت کا سامان ملک شام بھیجیں. اب یہاں ناظرین میں روک کے ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں اور یہ خاص طور پہ میری بہنوں کے لیے کہ آپ ملکۃ التجار کہلاتی تھی. کیا کہلاتی تھی؟ ملکۃ التجار. آپ کو ملکۃ العرب بھی کہا جاتا تھا. اور یہ تاریخ گواہ ہے ناظرین. آج وہ تمام جتنے بھی لبرلز ہیں جو عورتوں کی آزادی کی بات کرتے ہیں یا ان کے مقام کی بات کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ درے حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا پہ جا کر ذرا حاضری تو دیں تو پتہ چلے گا کہ اس وقت کی جو سب سے بڑی ایکسپورٹر تھیں، یعنی سارے عرب کی ایکسپورٹ ایک طرف تھی، ان کے اونٹ ایک طرف تھے، اور ملکۃ التجار حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ایکسپورٹ ایک طرف تھی. یہ مقام تھا عورت کا جس کو وضع کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہتی دنیا تک. چنانچہ ان کی نظر انتخاب نے، اب چونکہ ظاہر سامان لے کے جانا تھا تو ان کی نظر انتخاب نے اس کام کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منتخب کیا. یہاں ایک اور جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ان کی نظر انتخاب تو اپنی جگہ ناظرین، اصل میں تو یہ قدرت کی نظر انتخاب تھی، کیونکہ اب محسنہ اسلام کا کریکٹر یا ان کا کردار جو ہے وہ اسلام کی بنیادوں میں باقاعدہ شروع ہونے والا تھا. یعنی جس عمارت کی بنیاد رکھی جا رہی تھی اب اس میں ان کا کردار شروع ہونے والا تھا. اور پیغام بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا مال تجارت لے کر ملک شام جائیں، جو معاوضے میں دوسروں کو دیتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت اور ان کی دیانتداری کی وجہ سے آپ کو اس سے دگنا دوں گی. اس کے بعد کیا ہوا ناظرین یہ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل آپ کو بتلاؤں گا. اجازت دیجیے اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.